السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کلاس کا سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پہلی فتح۔ یہ نسیم حجازی صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے، تو میں آپ کو پہلے یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو اس کی مشق زیادہ لمبی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ایک ہی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب۔ نسیم حجازی کا یہ ناول ہے، اس میں اس کا جو سبق آپ کی اس میں شامل ہے پہلی فتح۔ یہ میں پڑھتا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کمسن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام تر زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کو جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد دسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20000 فوج کے ساتھ دسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20000 سپاہی 12000 مسلمانوں کو دسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی
کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں کو یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا تعاقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے، اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کے عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہروں میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ تو یہ جناب کہانی ہے جو آپ کے کورس میں شامل ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق بھی ساتھ ساتھ ہی کیے لیتے ہیں۔ تو مشق میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے، مندرجہ ذیل کے مختصر جواب لکھیے۔ الف، کس خبر نے بصرہ کے لوگوں کو زیادہ مشتعل کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو گورنر مکران محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچا کہ 20 افراد کا وفد جو عبید اللہ کی قیادت میں دیبل گیا تھا، اس میں سے صرف 2 افراد
صرف 2 افراد اپنی جان بچا کر واپس پہنچے، باقی سب گورنر دیبل نے قتل کر دیے۔ تو اس خبر نے بصرہ کے لوگوں کو اور مشتعل کر دیا۔ راستے کا سوال بے ہے، راستے کا قلعہ پہلے فتح کرنے میں محمد بن قاسم نے کیا مصلحت محسوس کی؟ اس کا جواب ہے، محمد بن قاسم نے کہا جب تک رستے کا یہ قلعہ جو دشمن کی دفاعی چوکی ہے فتح نہ ہو جائے تو آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس قلعے کے فتح ہونے سے نہ صرف یہ علاقہ دشمن سے پاک ہو جائے گا بلکہ جو دشمن کے فوجی جان بچا کر دیبل پہنچیں گے ان کی وجہ سے باقی سپاہی بھی شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے جس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ جیم ہے سوال کہ قادسیہ کی جنگ میں زبردست فوج کے باوجود ایرانیوں کو کیوں شکست ہوئی؟ اس کا جواب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبردست فوج ہونے کے باوجود اپنے سپہ سالار رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ رستم مارا گیا تو ایرانی فوج مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج سے شکست کھا گئی۔ سوال دال ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ کا کیا فرق ہے؟ جواب ہے کہ غیر مسلم اپنے بادشاہوں اور آقاؤں کے لیے لڑتے ہیں جبکہ مسلمان اپنے اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اپنے استاد کی رہنمائی سے مندرجہ ذیل فقروں کی وضاحت کیجیے۔ الف، غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرے اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بے، خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مثنیٰ بننے کی توفیق دے۔ اب ان کا جواب ہم نے لکھ لیا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ جواب الف کا جواب یوں ہوگا کہ لنکا سے آنے والے قافلے جس میں کچھ مسلمان خواتین بھی شامل تھیں اور یہ سب ایک بحری جہاز میں بصرہ آ رہے تھے کہ دیبل کی بندرگاہ کے قریب انہیں میدھ قوم کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے ایک خاتون نے حجاج کو پکارا۔ یہ اطلاع جب بصرہ پہنچی تو بصرہ اور کوفہ میں کوہرام مچ گیا اور اسے پوری مسلم امہ کی بے عزتی محسوس کیا گیا۔ اب جو جواب بے ہے، اس کا جو بے سوال تھا اس کا جواب ہے کہ سندھ کی طرف بڑھتے ہوئے لسبیلا کے علاقے میں بھیم سنگھ نے مسلمان فوجوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کی۔ اس کے تیر انداز اچانک نمودار ہو کر تیر اور پتھر برساتے اور غائب ہو جاتے اور ایک قریبی قلعہ میں پناہ لے لیتے۔ محمد بن قاسم نے اس قلعہ کو خود فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ایک بوڑھے سردار نے مشورہ دیا کہ سپہ سالار کی زندگی افواج کے لیے زیادہ ضروری ہے، جس پر محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں نے اپنے سپہ سالار سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، لیکن اس کے مرتے ہی فوجوں نے دل چھوڑ دیا اور شکست کھا گئی، جبکہ مسلمان اپنے سپہ سالار کے لیے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے میں رستم نہیں بلکہ مثنیٰ بننا چاہتا ہوں کہ جن کی شہادت کے باوجود مسلمان فوجوں نے فتح پائی تھی۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ اب آپ ناول محمد بن قاسم کا مطالعہ کیجیے اور ناول کے ہیرو محمد بن قاسم کے کردار کی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو ہم نے کچھ بیان کر دی ہیں، آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم نے اس میں لکھا ہے، آپ اسے ایک دیکھ لیجیے۔ جواب اس کا یوں ہوگا کہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہسمکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل مصادر کو امدادی افعال کے طور پر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ جتنے مصادر ہیں یہ ان کو آپ پہلے امدادی افعال کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ مصادر کیا ہیں؟ دینا، لینا، آنا، جانا، پڑھنا، چکنا، رکھنا، اٹھنا، چکنا، پڑھنا، چکنا، رکھنا، اٹھنا۔ اب اس میں مصدر کی تھوڑی تعریف آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھا وغیرہ۔ اردو زبان میں نہ جو ہے آخر میں اگر نہ لگا ہو تو وہ مصدر کی علامت ہے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا وغیرہ۔ مصدر بطور امدادی فعل ہمیشہ جملے کے آخر میں آتا ہے اور امدادی فعل سے پہلے کوئی سا بھی ایک مستقل فعل آتا ہے، مطلب کوئی ایک مستقل فعل آپ کو لگانا پڑتا ہے اور جو یہ امدادی فعل ہے یہ سب سے آخر میں لگتا ہے جملے میں۔ خیال رہے کہ مستقل فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں لکھا یا بولا جاتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو مصدر دیے اوپر، دینا،
دینا کا امدادی فعل کیا ہوگا؟ دیا. اب اس کا جملہ میں بنایا آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو اس کو آپ کے وضاحت کے لیے آپ کے آگے لکھ دیا ہے کہ مستقل فعل میں کون سا اور امدادی فعل کون سا ہے. مستقل فعل اس میں ہے کر اور امدادی فعل ہے دیا. اب اس میں درمیان میں کوئی اس میں اور دوسرا لفظ نہیں ہے، کر دیا. تو کر جو ہے وہ مستقل فعل ہے اور امدادی فعل اس کا ہے دیا. اس طرح لینا ہے، لینا مصدر ہے، اس کا امدادی فعل کیا بنا؟ لیا. اس کا جملہ بنا تم نے آصف سے اپنا بدلہ لے لیا. تو لے اس میں ہے مستقل فعل اور امدادی فعل ہے لیا. اب مصدر ہے آنا. آنا کا امدادی فعل ہے آئے، آئے یا آؤ. تو اب اس کا جملہ ہم نے کیسے بنایا؟ اپنی کتاب تم اسکول ہی میں بھول آئے. تو بھول جو ہے یہ مستقل فعل ہے اور امدادی فعل کیا ہے اس کا؟ آئے. اب مصدر ہے جانا. جانا کا امدادی فعل وہ بنتا ہے جاؤ. اب اس کا جملہ کیا بنا؟ اب ضد مت کرو مان جاؤ. تو مان اس کا جو ہے مستقل فعل اس میں استعمال ہوا ہے اور جاؤ اس کا امدادی فعل ہے. تو مان جاؤ اکٹھا یہاں پہ لکھا گیا ہے. پڑھنا. پڑھنا مصدر ہے، اس کا جو امدادی فعل ہے وہ بنتا ہے پڑھا. تو اس کا جملہ کیسے بنا؟ تمہارا بوجھ بھی مجھے ہی اٹھانا پڑا. تو اب اٹھانا اس میں ہے مستقل فعل اور امدادی فعل اس کا ہے پڑھا. چکنا. چکنا کا جو امدادی فعل ہے مصدر چکنا ہے، اس کا امدادی فعل ہے چکا. تو اس کا جملہ کیسے بنا؟ حامد تو کب کا جا چکا. اب جا اس میں ہے مستقل فعل اور چکا اس میں ہے امدادی فعل. رکھنا. رکھنا مصدر ہے، اس کا جو امدادی فعل ہے وہ ہے رکھا. تو اس کا جملہ بنا تم نے مجھے بھی بے خبر رکھا. تو بے خبر اس میں مستقل فعل ہے اور رکھا اس میں امدادی فعل ہے. اٹھنا. اٹھنا مصدر ہے، اس کا جو امدادی فعل ہے وہ بنا اٹھا. تو اس کا جملہ بنایا ہے ایک ڈنڈا پڑتے ہی چور بول اٹھا. تو بول اس میں ہے مستقل فعل اور امدادی فعل اس کا ہے اٹھا. سوال نمبر 5. درج ذیل حروف کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. نہ صرف ڈیش 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 بلکہ جو جو ڈیش 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 تو جیسے جیسے ڈیش 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 ویسے ویسے چونکہ ڈیش 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 اس لیے. اب ہم نے اس جملے بنانے ہیں. تو جواب نے دیکھیں پہلا جملہ ہمیں بنایا نہ صرف بلکہ کا جملہ بنایا کہ تم نہ صرف کاہل ہو بلکہ جھوٹے بھی ہو. ٹھیک ہے جی، تم نہ صرف کاہل ہو بلکہ جھوٹے بھی ہو. تو یہ پورا جملہ بن گیا. دوسرا ہے جو جو تو جو منزل قریب آ رہی تھی تو میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی. بڑھتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا تیسرا ہے جیسے جیسے ویسے ویسے. تو اس کا جملہ کیا بنا؟ جیسے جیسے رزلٹ کا اعلان ہو رہا تھا ویسے ویسے میرا دوران خون بڑھتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آخری فقرہ ہے چونکہ اس لیے. چونکہ حامد نے میرے پیسے ادا کرنے ہیں اس لیے وہ منہ چھپائے پھر رہا ہے. تو یہ مکمل ہو گئے فقرے. اب آخر میں ایک مضمون کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا. میں بھی پڑھ کے سنایا تھا آپ کو کہ مضمون ہوتا کیا ہے. مضمون ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. مضمون کی بالعموم ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. سب سے پہلے زیر بحث موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں معلومات پیش کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. مضمون قدرے مختصر مگر جامع ہونا چاہیے. چونکہ روزمرہ بول چال کی زبان سب سے عمدہ تحریر ہوتی ہے اس لیے مضمون نگار کو چاہیے کہ وہ روزمرہ سے قریب رہ کر حتی الامکان شگفتہ اور رواں زبان استعمال کرے. مضمون نگار کے لیے موضوع کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر مضمون نگار موضوع سے منسلک نہ رہے گا یا خیالات کی ترتیب کو گڑبڑ کر دے گا تو اس کا مضمون اچھا تاثر پیش نہیں کرے گا. تو جناب یہ آپ کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے. عزیز طلباء، یہاں آپ کا یہ آج 12ویں کلاس کا سبق نمبر 6 ختم ہوتا ہے. تو اگلے سبق تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ کو پھر یاد دہانی کرا دوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی نیا سبق اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی اطلاع ہو سکے. تو اور دوسری بات بہت جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے
کہ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے، کیونکہ جو رفتار ہے اس کو سبسکرائب کرنے کی وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے شاید لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ظاہر ہے میں بھائی ناظرین سمجھتا کہ میں آپ کا اپنا وقت ضائع کروں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کارآمد چیز ہے تو دوسرے بچے جو ہیں ان کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے، تاکہ ہماری جو محنت ہے اس کا کم از کم یہ صلہ تو ملے کہ تمام بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس جو میرا مشن ہے اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ براہ کرم سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آئندہ کے باقی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔